ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ خدا مندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اور اس کا 28واں چیپٹر نمبر 28 اور ورس نمبر 9 اور 10۔ خدا مندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا گیا جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ میرے عزیزو، سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام مقدس میں سے جو آج ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، جو خدا کا کلام آج ہماری رہنمائی کے لیے ہے، 9ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی گئی کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ شریعت، خدا کا قانون، خدا کا لا، ہم بہت مرتبہ ہوتا ہے ہم خدا کے قانون کو نہیں فالو کرتے، خدا کے قانون کو فالو نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ تو پرانے عہد نامہ کی بات ہے، یہ تو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یہ کلام جو ہے یہ موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہم نئے عہد نامے میں کیسے داخل ہوتے؟ کیونکہ شریعت آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اچھائی اور برائی کا جو ہے وہ بتایا گیا، پاک اور ناپاک چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، رشتہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنی لائف کو جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جو شریعت سے اپنے کان کو پھیر لیتا ہے، دھیان نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اگر دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ نفرت انگیز ہے۔ اس کی دعا جو ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈر نہیں ہے، اس کے اندر خوف نہیں ہے، اور جس کے اندر شریعت ہے، جس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے، اس کے اندر خدا کی محبت ہے۔ اور جس کے اندر شریعت نہیں، جس کے اندر کلام نہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دور ہے۔ اور اسی لیے ہم یہاں پہ چرچ آتے ہیں، جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں وہی خدا کے گھر میں آتے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں وہی خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں، جو اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آج نہ بھی عبادت کریں گے تو کوئی بات نہیں، اگر آج نہ بھی چرچ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا جو ہے، خدا کا کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ کلیئر بات ہے، خدا کا کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ وہ سچائی پر مبنی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے۔ اور جب ہم سچائی کی طرف چلتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر بتایا گیا 10ویں آیت میں لکھا گیا جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، اور لیکن کامل لوگ جو ہے وہ بچے رہیں گے، وہ محفوظ رہیں گے، ان کو اچھی چیزوں کا وارث جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ آمین۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ صادق لوگ جو ہیں جب وہ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ فلاں شخص کے پاس چلے جائیں تو آپ کے کام جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ بتایا گیا
کہ جو صادق کو گمراہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنی جان کو گنوائے گا، وہ خود ہی گڑھے میں گر جائے گا، کیونکہ صادق کو گمراہ کرنا یعنی کہ صادق کو بری راہ پر لگانے والا خود ہی اپنی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے خدا صادق لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، زبور 112 اور 116 میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا گیا کہ صادقوں کی یاد جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ راست بات جو ہے وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ مقدس ہے، پاک ہے۔ راست بازوں پر خدا کی نظر جو ہے وہ لگی رہتی ہے، خدا کی نظر اپنے مقدس لوگوں پر لگی رہتی ہے۔ سو اس لیے خدا صادقوں سے پیار کرتا ہے، اور اسی لیے جو صادق کو گمراہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اپنے گڑھے میں خود ہی پھنس جائے گا، گر جائے گا۔ اس لیے ہمیں بڑے دھیان سے جو ہے وہ ہر کام کرنا چاہیے۔ اور لیکن لکھا گیا کہ جو صادق ہے وہ کامل رہے گا اور اس سے اچھی چیزوں کا وارث جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ آمین آمین ہلیلویہ۔ صادق جب قائم رہے گا، صادق جب اپنی اسی جو اس کے خدا کے ساتھ اس کی محبت ہے اگر وہ قائم رہے گا تو اس کو جو ہے وہ اچھی چیزوں کا وارث بنایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی ہم ان لوگوں کی طرف مت دیکھیں جو آپ کو ٹیڑھی میڑھی راہوں پر لے کر چلتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کی بات پر دھیان نہ کریں۔ اگر خدا کا کلام کوئی آپ کو سناتا ہے، خدا کے کلام میں سے اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے، کوئی صحیح راہ بتاتا ہے، تو آپ خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں، خدا کے کلام سے سیکھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کلام سے ہٹ کر کوئی بات بتاتا ہے تو آپ اس کی بات کو نہ فالو کریں، آپ اس کی بات پر دھیان نہ دیں۔ اور اگر آپ خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، خدا کے کلام سے ہی اگر خدا کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر آپ پر اور ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رسیو کریں۔ سو میرے عزیزو، آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، 28 باب کا چوتھی آیت۔ اس میں لکھا ہے، شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریعت کو ترک کرنے والے جو ہے وہ خدا کا کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کے کلام کو کبھی بھی ترک نہ کریں، خدا کے کلام پر دھیان کریں، اور جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ خدا سے برکت پاتے ہیں۔ آمین ہلیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے ایک اور حوالہ دیتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا، مرکز کی انجیل، مرکز کی انجیل اور اس کا 9واں باب۔ یہ اگر آپ پورا باب پڑھتے ہیں، میں اس کی آیت ہم نہیں پڑھتے کیونکہ یہ لینتھی باب ہے، تو میں صرف اس کو آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو باب ہے اگر آپ اس کو گھر جا کے پڑھیے گا تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہمارے لیے کہ شاگردوں کو جب یسوع نے بھیجا دو کر کے، تو اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ دعا کرو، اور جن لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے وہ اگر تمہیں جب تک تم اس گھر میں رہو اس گھر کے لیے برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع نے دو کر کے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ بات یہ ہے کہ یسوع نے دو کر کے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور شاگردوں کے پاس ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اور جب وہ بیٹے کو لے کر آیا تو اس میں ایک ناپاک روح تھی، اور وہ بیٹا جو تھا وہ اس کے اندر ناپاک روح آتی اور وہ گر جاتا، اور اس کو اتنا توڑتی مروڑتی کہ اس کی حالت جو وہ خراب ہو جاتی، اور اس کے منہ میں سے جھاگ نکلتی۔
اور کیا ہوا کہ شاگردوں نے اس پر دعا کی لیکن وہ ناپاک روح اس میں سے نہ نکلی. اور یسوع وہاں پہ آ گیا اور یسوع کے پاس وہ بندہ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو اسے نکال سکتا ہے تو ٹھیک ہے. تو یسوع نے اس سے کہا کہ اعتقاد رکھ، کیونکہ اعتقاد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، ایمان رکھنے سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. اور یسوع نے اس کے باپ سے پوچھا کہ اس کو کتنی دیر سے یہ پرابلم ہے. اس نے کہا اس کو بچپن سے ہے، چھوٹے ہوتے اس کو یہ بیماری لگ گئی. اور یہ بیماری اس قدر ہے کہ جہاں مرضی یہ گر جاتا ہے، جہاں مرضی اس میں یہ دورے پڑ جاتے ہیں، جب مرضی یہ اس کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے. اور جب یہ گر جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی، یہ پرابلم میں رہتا ہے. تو یسوع نے اسے ڈانٹا اور اس میں سے وہ ناپاک روح جو تھی وہ نکل گئی. اور جب وہ ناپاک روح نکل گئی تو وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بتانے والی بات یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو شاگرد جب یسوع کے پاس علیحدگی میں جا کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے، ہم انہیں اس میں سے اس ناپاک روح کو کیوں نہ نکال سکے. تو یسوع نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں سوا دعا اور روزے کی یہ چیزیں اس کے بغیر نہیں نکلتی. تو جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غالب آتے ہیں. ان ساری چیزوں کو پھر ہم خدا کے نام سے جب حکم دیتے ہیں تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، ناپاک روح اس وقت نکلتی ہے جب ہم خدا کے نام سے حکم دیتے ہیں، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، تب جا کر یہ چیزیں نکلتی ہیں. ہاللیلویا. میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے اس لڑکے کو شفا دیتا ہے، اور جب شفا دے دیتا ہے تو وہ لڑکا ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، یسوع کے پاس آنے سے ہی شفا ملتی ہے، یسوع کے قدموں میں جھکنے سے ہی شفا ملتی ہے. یسوع کے جب قدموں میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، پھر ہم شفا پاتے ہیں. اور جب شفا پاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے نام کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم شکر گزاری کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا اور ہماری ہر طرح سے مدد، رہنمائی اور حفاظت کرے گا. میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. آمین. اور جو خود زندہ ہے وہی دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے، جو خود شفا دے سکتا ہے اور وہی دوسروں کو بھی جو ہے وہ برکت دیتا ہے کہ وہ خود آگے دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے سے شفا دیں. تو میرے عزیزو، اگر ہمارا یسوع زندہ ہے تو وہی کہتا ہے کہ میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ہاللیلویا. تو جو زندہ ہے وہی یہ دعوے کرتا ہے، وہی وعدے کرتا ہے، اور جو زندہ نہیں ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ وعدہ کر سکتا ہے. تو ہمارا یسوع زندہ ہے اور اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور موت کو کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. تو میرے عزیزو، یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور ہمیں یہ دلیری دی ہے، تسلی دی ہے کہ میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. میرے عزیزو، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے، شریعت کے کلام پر دھیان کرنا ہے، اور دعا اور روزے میں ہمیشہ رہنا ہے، تاکہ ہم جب دعا روزے میں رہیں گے تو ضرور ہے کہ خدا ہمیں برکت دے گا. اور یہ دعائیں بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم دعا میں زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور جھک سکیں، دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ خدا کے حضور میں گزار سکیں. جب ہم دعا کرتے ہیں، جب روزے میں رہتے ہیں، تو پھر ہمارا ٹائم زیادہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں گزرتا ہے. اور جب زیادہ ٹائم ہم خدا کے حضور میں گزاریں گے تو پھر یقیناً ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملک کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے
वो बरकत होगी और हम हर तरह से जो है वो हर परेशानी पर और हर मुसीबत पर और हर तरह के हालात पर हम गालिब आ सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने इस बात पे गौर करना है और अपने खुदा के हुज़ूर झुकना है, दुआ करनी है ताकि हम खुदा के हुज़ूर बरकत पा सकें और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकें। खुदा इस कलाम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।